امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اپنے تفسیر میں کوٹ فرماتے ہیں، عظیم، یہاں پر خلق عظیم کا جو لفظ بیان فرمایا، فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام تشریف لائے، اپنے حصے کے اخلاق لے کر آئے، نوح علیہ السلام تشریف لائے، اپنے حصے کے اخلاق لے کر آئے، یوسف علیہ السلام تشریف لے کے آئے، اپنے حصے کے اخلاق لے کر آئے، ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، اپنے حصے کے اخلاق تشریف لے کے آئے، لیکن میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آتی ہے، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام نبیوں کے اخلاق بھی عطا فرما دیے، اور میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے تمام نبیوں کو عطا فرما دیے، اور تمام کائنات کے جو اخلاق تھے، تمام کائنات کی جو صفات تھی، تمام کائنات کا جو حسن و جمال تھا، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا۔ انک لعلی خلق عظیم، ہم علامہ علوسی سے پوچھتے ہیں، علامہ علوسی ذرا یہ تو بتائیں انک لعلی خلق عظیم کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا علم میں دیکھے تو اللہ کے معبود کی ذات پاک عظیم ہے، عمل میں دیکھے تو اللہ کے معبود کی ذات جو ہے جو عظیم ترین ہے، حسن میں دیکھے تو اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عظیم ہے، جمال میں دیکھے تو اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک جو ہے عظیم ہے۔ ہم نے کہا حسن و جمال کی ہم بات کرنا چاہتے ہیں تو پوچھتے ہیں کس سے؟ مولا کائنات سید علی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، مولا کائنات آپ نے اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں بھی دیکھا، باہر بھی دیکھا، جلوت میں بھی دیکھا، خلوت میں بھی دیکھا، اب محبوب کبریا کو صلح میں بھی دیکھا، جنگوں کے اندر بھی دیکھا، سنگیوں کے ساتھ بھی دیکھا، دشمنوں کے ساتھ بھی دیکھا، اور آپ بتائیں کہ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے حسن و جمال کا کیا مقام مرتبہ تھا؟ تو اس وقت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں ایک ہی بات کر دیتا ہوں، لم ارا قبلہ ولا بعد مثلہ، میرے سونے محمد جیسا نہ پہلے کسی نے دیکھا نہ قیامت کے دن تک کوئی دیکھے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، لجپال کی آمد، آمد مصطفیٰ، بازوبار کر گئی، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ، لجپال لجپال، پیر سیال پیر سیال، وہ جو حسن سے بھی حسین ہے، میرا خواجہ قمر الدین ہے، جو مثال اپنی مثال ہے، وہی میرا پیر سیال ہے، لجپال لجپال، نعرہ حیدری۔ فرمایا لم ارا قبلہ ولا بعد مثلہ، نہ پہلے میں نے کبھی دیکھا نہ بعد میں کبھی دیکھوں گا۔ کہنے والے نے کہا حضور آپ نے پہلے تو نہیں دیکھا ہوگا، لیکن یہ کیوں فتویٰ لگا دیا کہ قیامت تک نہیں دیکھوں گا؟ فرمایا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ پہلے رب تعالیٰ نے کبھی پیدا کیا نہ قیامت کے دن تک پیدا کرے گا۔ جو اتنا حسین اتنا حسین اتنا حسین ہے، ایک ماہ مبین ماہ مبین ماہ مبین ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں انک لعلی خلق عظیم، پھر ہم جو ہے پھر علامہ علوسی کی طرف جاتے ہیں۔ علامہ علوسی مانا تو بتا دو۔ فرمایا عظیم کا مطلب یہاں پر یہ ہوگا اپنے بھی اس کو مانے، غیر بھی اس کے مانے، اپنی بھی تعریفیں کرے، غیر بھی تعریفیں کرے، اپنی بھی محبت کرے، غیر بھی محبت کرے، اپنے بھی اس کا ذکر کرے، غیر بھی اس کا ذکر کرے۔ ہم نے پھر دیکھا ایک انگریز بندے کو دیکھا، ایک کافر بندے کو دیکھا، ایک غیر مسلم کو دیکھا، ایک مسیحی کو دیکھا، ایک کرسچن کو دیکھا جس کا نام مسٹر مائیکل ہارٹ تھا۔ مسٹر مائیکل ہارٹ وہ کون بندہ تھا جو کبھی ایک لائبریری میں بیٹھتا، مطالعہ کرتا، اسٹڈی کرتا، کبھی دوسری لائبریری میں، کبھی تیسری میں، کبھی مشرق میں، کبھی مغرب میں، کبھی شمال میں، کبھی جنوب میں، کبھی عربی والی کتابیں پڑھتا، کبھی اردو کی کتابیں پڑھتا، کبھی انگلش کی کتابیں پڑھتا، کبھی جو ہے فرینچ کی کتابیں پڑھتا۔ کئی زبانوں کے اوپر جو ہے وہ حاوی تھا، کئی زبانوں کے اوپر اس کا جو اسٹڈی تھی، اور ہر قسم کی کتاب بھی پڑھ سکتا تھا، ہر قسم کی گفتگو بھی کر سکتا تھا۔ زندگی کے 55 سال گزر گئے۔ جب 55 سال گزرے اس سے سوچا کہ مجھے کوئی ایسا کام کرنا چاہیے تاکہ وہ میں کر کے جاؤں جو میں نے اسٹڈی کی ہے، جو میں نے مطالعہ کیا ہے، جو میں نے علماء کرام سے گفتگو کی ہے، جو میں نے بڑے بڑے سکالر کے ساتھ گفتگو کی ہے، اس کو میں ایک پیراگراف کے اندر میں لے آؤں۔ اس سے سوچا کہ میں دنیا کے عظیم ترین 100 بندوں کی زندگی کو سمیٹتا ہوں، دنیا کے عظیم ترین 100 بندوں کی حیات کو جو ہے سمیٹتا ہوں، ان کی لائف کو، ان کی زندگی کو، 100 بندے کی جو ہے بایو ڈیٹا میں اکٹھا کرتا ہوں۔ پھر اس نے کیا کیا؟ دنیا کے 100 عظیم ترین بندوں کا، شخصیات کا بایو ڈیٹا اکٹھا کیا، ان کی حیات کو اکٹھا کیا، ان کی لائف کو اکٹھا کیا، اور ایک کتاب بنائی جس کا نام تھا دی 100۔ لیکن کتاب کو اس سے جو 10 سال کے اندر میں سارا کام کر دیا، کتاب بنائی نہیں، لیکن سب سے جو مشکل کام تھا، اب میں کس کے نام سے شروع کروں؟
खुद तो वो ईसाई था, क्रिश्चियन था, हर कोई चाहता है अपने नबी के नाम से शुरू करे, लेकिन उससे कहा मैं तराजू रखता हूँ, मैं ट्रक नहीं रखता हूँ, तराजू रखता हूँ, तराजू में तोलता हूँ कि जिसके नंबर ज्यादा होंगे, जिसका जो है शख्सियत भारी होगी, जिसका मकाम ज्यादा मर्तबा बुलंद होगा, फिर उसी के नाम से मैं शुरू करूंगा। और वो होगा कौन? वो जो है वो ग्रेट मैन होगा दुनिया के अंदर, पहले नंबर का वो बंदा होगा दुनिया के अंदर, पहले नंबर के वो शख्सियत होगी दुनिया के अंदर। उसने फिर देखा, मूसा अलैहिस्सलाम को सबसे पहले देखा मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में डंडा है, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम सामने खड़ी है। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम कहती है ऐ मूसा हमारे पास पानी नहीं है, पानी की परेशानी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया परेशानी की क्या बात है? उन्होंने कहा जनाब हम 12 कौमें हैं, 12 कौमें करम फरमा। मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर के ऊपर डंडा मारा, अल्लाह ताला ने 12 जश्न जारी फरमा दिए। हाँ जी, मिस्टर माइकल हार्ट कहता है वाह मूसा क्या तेरा मकाम है, क्या तेरा मर्तबा है, क्या तेरा हुस्न जमाल है। लेकिन ऑन दी अदर साइड उसने जब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुज़ाहरा किया, मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाते पाक सरकार की बारगाह में जंग तबूक में सरकार के सहाबा इकराम अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह पानी की बड़ी कमी है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया फिर परेशानी की क्या बात है? अल्लाह के महबूब ने दस्ते अक़दस को बुलंद फरमाते हैं, मेरे महबूब अपने हाथ को बुलंद फरमाते हैं, मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते अक़दस बुलंद होता है और 5 उंगलियों से 5 चश्मे जारी हो जाते हैं। जानवर भी पानी पीते हैं, इंसान भी पानी पीते हैं, जिन्नात भी पानी पीते हैं, जायदाद की हर चीज पानी पीती है। अल्लाह के महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते अक़दस से 5 चश्मे जारी हो गए। मिस्टर माइकल हाथ झूम उठता है, उससे काफी पत्थरों से तो पानी निकलता है, लेकिन हाथों से पानी निकलना, उंगलियों से पानी निकलना ये मोहम्मद मुस्तफा की सिफात में से। फिर उसने मूसा अलैहिस्सलाम को देखा, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम भाग के जा रही है, मूसा अलैहिस्सलाम उनके साथ है, पीछे जो फिरौन लगा हुआ है, जालिम बादशाह है, जाबिर बादशाह है, आगे समंदर है, पीछे फिरौन है। अब जो है इधर भी दुश्मन उधर भी दुश्मन, आगे समंदर पीछे फिरौन। मूसा अलैहिस्सलाम सर की कौम ने मूसा अब क्या होगा? मैं परेशानी की क्या बात है? अल्लाह तबारक तआला समुद्र में से राह निकाल लेगा। कौम ने कहा ऐ मूसा जिंदगी भर हमने एक दूसरे से दुश्मनी की है, इकट्ठे कभी नहीं हुए, मुत्तहिद कभी नहीं हुए, अब जो है आपको 12 रास्ते निकालने पड़ेंगे, हर कौम अलग रास्ते से गुजरेगी, मूसा इकट्ठे नहीं गुजर सकते। अब आप खुद अंदाजा करें कितनी जिद्दी कौम है मूसा अलैहिस्सलाम की, कितने नखरेबाजी कौम है मूसा अलैहिस्सलाम की, पीछे दुश्मन लगा हुआ है, आगे समुद्र है। उसने कहा मरते मर जाएंगे आपस में इत्तेफाक नहीं करेंगे, मरते मर जाएंगे आपस में इकट्ठे नहीं हो सकते। मूसा अलैहिस्सलाम ने करम फरमाया, रब तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम ने डंडा मारा, रब तआला ने 12 रास्ते मूसा तेरा तो बड़ा मर्तबा है। पर जब नजर डाली सीरत मुस्तफा को जब देखा, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा शरीफ में तशरीफ ले आते हैं, मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर बांधी तवाफ के लिए। अल्लाह के महबूब ने जब चादर बांधी, मशरिक वाले भी वही चादर बांध रहे हैं, मगरिब वाले भी वही चादर बांध रहे हैं, शुमाल वाले भी वही चादर बांध रहे हैं, जनूब वाले भी वही चादर बांध रहे हैं, अरबी भी वही चादर बांध रहे हैं, अजमी में भी वही चादर बांध रहे हैं, इंग्लिश पढ़ने वाला भी वही चादर बांध रहा है, अरबी बोलने वाला भी वही चादर बांध रहा है। नतीजा क्या निकला? मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा इहराम की चादर बांधी। क़यामत के दिन तक जो भी इहराम में आएगा, जो भी खाना काबा शरीफ से तवाफ करेगा और वो मुतहिद होकर मोहब्बत से मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए, मेरे महबूब के तरीके के ऊपर अमल करते हुए चादर बांध कर इहराम करेगा, चादर बांध कर तवाफ करेगा। माइकल हार्ट क्यों उठता है? उसने कहा मूसा अलैहिस्सलाम आगे भी दुश्मन था, पीछे भी दुश्मन था, लेकिन तू कौम को मुतहिद नहीं कर सकता। कुर्बान जाए मोहम्मद अरबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते पाक के ऊपर एक दफा चादर बांधी, क़यामत के दिन तक जो है अपनी जो है उम्मत पाक को जो है मुतहिद करके रखेगा, तरीका बना दिया, सुन्नत पाक बना दी, सरापा हुस्न बन जाता है जिसके हुस्न का आशिक भला है दिल हसी ऐसा भी है कोई यकीनों में। अल्लाह इकबाल ने कमाल करके रख दी। आगे जाकर ये देखता है मिस्टर माइकल हार्ट सुलेमान अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है, बड़े अजीम पैगंबर है, बड़े मंबर के ऊपर तशरीफ फरमा है। इधर जानवर है, इधर दरिंदे हैं, इधर हशरातुल अर्द हैं, इधर जिन्नात के लश्कर हैं, सारी कायनात बैठी हुई है। जिन्नात बात करते हैं अपनी ज़बान में, आप उनकी ज़बान में जवाब देते हैं, दरिंदे जो है बात करते हैं अपनी ज़बान के अंदर में, सुलेमान अलैहिस्सलाम उनकी ज़बान में जवाब देते हैं। हशरातुल अर्द साहब सनूक ये कीड़े मकोड़े अपनी ज़बान में बात करते हैं, सुलेमान अलैहिस्सलाम उनकी ज़बान में जवाब देते हैं, सबका उनकी ज़बान के अंदर जवाब देते हैं। उसने कहा वाह सुलेमान अलैहिस्सलाम तेरा बड़ा मकाम मर्तबा है, तेरी बड़ी अज़मत और शान है, लेकिन मेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब जायज़ा लिया ना, अल्लाह के महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक को मुलाहिज़ा किया, फिर इस नतीजे पर पहुंचता है मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरीद का दिन है,
میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بقرعید کے دن میرے سرکار کی بارگاہ میں 100 اونٹ لا کے کھڑے کر دیے گئے. یمنی اونٹ تھے, بڑے قد والے اونٹ تھے, 7-7 8-8 فٹ 9-9 فٹ ان کا قد تھا, 2-2 کوہانیں تھیں ان کی, اور میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہے کھڑے کر دیے جاتے ہیں اونٹ. اب آپ کو معلوم ہے جس وقت اونٹ جو ہے کھڑا کر دیا جائے, جس وقت جانور کھڑا کر دیا جائے, ان کے سامنے جب چھری لائی جاتی ہے وہ بدکتے ہیں, بھاگتے ہیں. میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بخود تیاری کر کے تشریف لائے, آج میں خود ذبح کروں گا. اللہ کے محبوب تشریف فرما ہو گئے, کھڑے ہو گئے. ادھر جو پہلا اونٹ کھڑا تھا وہ اس کو کھینچ کے نہیں لایا, بات کے ساتھ باندھ کر نہیں لایا, رسی کے ساتھ باندھ کر نہیں لایا. اس اونٹ نے جب دیکھا نا کہ اللہ کے محبوب بالکل تیار ہو گئے ہیں, وہ دیوانہ بار مستانہ بار اپنا سر میرے محبوب کے قدموں میں رکھ دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب دوسرے اونٹ کا وقت آیا, دوسرا اونٹ پاک کا سرکار کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیتا ہے. 5واں اونٹ, 7واں اونٹ, اس طریقے سے اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹوں کو ذبح کیا. اور پھر باقی حضرت علی کی ہاتھ میں اپنے دستک میں مولا کائنات نے چھری عطا فرما دی, باقی اونٹ آپ ذبح کریں. روایات میں آتا ہے کہ جب دیکھا گیا تو اونٹوں کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے, اور مولانا روم کی زبان میں وہ کیا کہہ رہے تھے, ہمیں آمان سارا سر خود نہادہ پر کب امید آ کے روزے کے شکار پائی آمد. یا رسول اللہ, ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ شکار کے لیے تشریف لائے ہیں, ہم اپنے سر اپنی جھولیوں میں رکھ کر تیری بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے پر ہاتھ ڈوب جاتا ہے, ہاتھ سے قلم گر جاتی ہے. اس نے کہا سلیمان علیہ السلام کو بڑا عظیم پیغمبر ہے, جانوروں کی زبانیں جانتا ہے, پرندوں کی زبانیں جانتا ہے, لیکن قربان جائے اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ کے اوپر کہ جانور ان کے جو قدموں میں اپنی جانوں کو قربان کرتے ہیں. سبحان اللہ. محمد مصطفیٰ کے کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا, عیسیٰ اپنے نبی ہے, عیسیٰ علیہ السلام ان کا جو ہے وہ کرسچین ہے, کرسچین کا جو نبی ہے. اب اس نے دیکھا, اس نے عیسیٰ علیہ نبی کو لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے کھلونے رکھ دیے. ہاں جی, مٹی کے ساتھ بنا ہوا چڑیا رکھ دی, مٹی کے ساتھ بنا ہوا طوطا رکھ دیا, مٹی کے ساتھ بنا ہوا کبا رکھ دیا. صرف عیسیٰ علیہ السلام نے چھو کیا, دم فرمایا, اللہ تعالیٰ نے گرو عطا فرما دی. چڑیا ادھر اڑ جاتی ہے, طوطا ادھر اڑ جاتا ہے, کبا ادھر اڑ جاتا ہے. سلیمان نے کہا عیسیٰ علیہ السلام تیرا کیا مقام مرتبہ ہے. پھر اس نے دیکھا آپ کی بارگاہ میں میت لائی گئی, مردہ بندہ لایا گیا, اور آپ کی بارگاہ میں عرض کیا گیا موچے کے لیے. آپ نے کہا قل بسم اللہ, میرے سونے رب کے جو حکم سے جو کھڑا ہو جا, اس کے حکم سے کھڑا ہو جا, اللہ تبارک تعالیٰ مجھ کو روح عطا فرما دیتا ہے. ہمارے آقا مولا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب کی دعوت کرتے ہیں. میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دعوت ہوتی ہے, بکری کو گھر میں ذبح کرتے ہیں. جب ذبح کرتے ہیں, بڑا بیٹا چھوٹے بیٹے سے کہتا ہے کہ جیسے باپ نے بکری کو ذبح کیا ہے میں تمہیں ذبح کرتا ہوں. بڑا بیٹا چھوٹے بیٹے کو, چھوٹے بھائی کو ذبح کر دیتا ہے, اور جب اس کا خون نکلتا ہے باپ کی چھت کے اوپر چڑھ جاتا ہے. مولانا جامی نے فرمایا, ان کی جو ہے مسئولات میں یہ موجود ہے, اور حضرات کی جو ہے کتابیں موجود ہے, مستدرک کے ماں باپ کے حضرات نے بیان فرمایا ہے. چھت کے اوپر چڑھ گیا چھوٹا بچہ, بڑا بیٹا, اب وہاں سے چھلانگ لگا دی, وہ بیمار گیا. اب اللہ کے محبوب کی دعوت سے پہلے یہ مسئلہ ہو گیا کہ دونوں بیٹے, ایک بیٹا ذبح ہو گیا, ایک بیٹا فوت ہو گیا. اب ان کی بیوی عاشق مصطفیٰ تھی, اس نے کہا اگر میں نے خامد کو بتایا یہ مسئلہ آؤٹ کیا میں نے, یہ بچوں والا سرکار کی دعوت میں فرق آ جائے گا, معاملے میں فرق آ جائے گا, ہو سکے سرکار کی دعوت پاک کنسل ہو جائے, یہ تو میری بڑی معلومی ہو جائے گی. اب اس نے کیا کیا, کونے میں جو ہے ان بچوں کے اوپر کپڑا ڈال دیا, اور دل میں کہا کہ بعد میں دیکھا جائے گا, پہلے سرکار کی دعوت ہونی چاہیے. اللہ کے محبوب تشریف لائے, لجپال نبی تشریف لائے, میرے آقا تشریف فرما ہوئے. فرمایا جابر میرے سامنے سالن بھی رکھ کے, روٹیاں بھی رکھ کے, پکی ہوئی کتنے بندوں کی تھی, 3 بندوں کے لیے پکی ہوئی تھی. ہاں جی, بندے تھے 700 بندہ سرکار کے ساتھ, چولہے کے ساتھ کائنات کی ساری بارات موجود تھی. اب اللہ کے محبوب نے فرمایا جابر ہمارے 2 بیٹے تھے, کہاں ہیں, ان کو پہلے بلاؤ. باپ کے بیوی کے پاس گئے, ان سے کہا بیٹے کہاں ہیں, بچے کھیلنے گئے ہوں گے. سرکار کے پاس یا رسول اللہ بچے کھیلنے گئے ہوں گے. اس وقت تک دعوت کا تمام نہیں ہوگا جب تک تیرے بچے سامنے نہیں آئیں گے, میرے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. پھر باپ بیوی کے پاس گیا, خدا کی بندی جلدی بلاؤ, اللہ کے محبوب انتظار میں ہے. اس نے کہا جابر یہ مسئلہ ہے, خاموشی اختیار کرنا, باویلا نہ کرنا. اس نے کہا جیسے تو عاشق مصطفیٰ میں بھی تیرے سے زیادہ عاشق مصطفیٰ ہوں. اب جا کر سرکار کی بارگاہ میں گئے, نہ باویلا کیا, نہ منہ کو بنایا, نہ آنکھوں سے آنسو آئے, نہ پریشانی کے آثار تھے, ہنستے ہنستے مسکراتے مسکراتے عرض کی یا رسول اللہ آپ اپنی دعوت مبارک تشریف فرما ہو, آپ یہ اپنا سلسلہ جاری فرمائیں, دعوت کا سلسلہ جاری ہو جائے. بچوں کا یہ معاملہ بن گیا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ تو پھر بات نہ ہوئی جابر, محمد مصطفیٰ بھی تیرے گھر میں آئے اور تیرے بچے جس طریقے سے
पड़े हुए ये तो नहीं हो सकता। फिर फरमाया जा उन बच्चों से जाकर कहो कि मोहम्मद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है तुम्हें बुलाते हैं। हज़रत जाबिर वहाँ पर जाते हैं। अब अल्लाह के महबूब ने खुद नहीं फरमाया अल्लाह के महबूब ने खुद काम नहीं फरमाया, अल्लाह के महबूब ने खुद नहीं फरमाया कि खड़े हो जाओ। जब हज़रत जाबिर से फरमाया जाओ जाबिर मेरा नाम लो, जिस नबी का नाम का ये मकाम मर्तबा है, जिस मोहम्मद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पाक का ये मकाम मर्तबा है, हज़रत जाबिर जाते हैं उसे कहते हैं कि अल्लाह के महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा तुम्हें याद फरमा। जब ये बात कही रब्बा ने जिंदगी अता फरमा दी, ताबिंदगी आ जाती है, जिंदगी आ जाती है, रूह आ जाती है, लहर आ जाती है, शबाब आ जाता है, तो खड़े होकर मेरे मुस्तफ़ा के कदमों में आ जाता है। मिस्टर माइकल हार्ट कलम हाथ से गिर जाता है, झूम जाते हैं, कमर के भार गिरते हैं और गिरने के बाद कहते हैं कि माँ मोहम्मद मुस्तफ़ा तेरा क्या मकाम मर्तबा है, तेरे नाम पाक का इतना मकाम में मर्तबा है कि तेरे नाम पाक से जो लोग जिंदा हो जाते हैं। तेरा नाम पाक इतनी अजमत वाला है, शान वाला है कि वो जो है लोग जो है तेरे नाम पाक से जिंदा हो जाते हैं। और फिर वो जिंदा हो गए और मेरे बाबू के कदमों में आ गए। हज़रत ग्रामी मिस्टर माइकल हार्ट कहता है बेशक ईसा अलैहिस्सलाम का बड़ा मकाम मर्तबा है, आदम अलैहिस्सलाम का बड़ा मकाम मर्तबा है, यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े हसीन नबी हैं, मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह नबी हैं, नूह अलैहिस्सलाम लतीफुल्लाह नबी हैं, सबको रब तआला ने मकाम मर्तबा अता फरमाया। लेकिन मोहम्मद इज द ग्रेट मैन इन द वर्ल्ड, मोहम्मद इज द ग्रेट मैन इन द वर्ल्ड। दुनिया का जो अजीम तरीन इंसान है वो मोहम्मद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु की दाते पाक दुनिया की अदीम तरीन है। उसके रब ने फरमा दिया वल्लक़दो वल आखिरो वल ज़ाहिरो वल बातिनो। रब तआला ने जब फरमा दिया कि मेरे महबूब अव्वल है, फिर उसको दूसरे नंबर पर कोई नहीं कर सकता। ये 100 किताब जब लिखी गई, ईसा अलैहिस्सलाम का जो पुजारी था, ईसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला था, लेकिन मेरे महबूब मोहम्मद नबी करीम सल्लल्लाहु की दाते पाक से अपनी किताब को शुरू कर। ये 100 किताब उर्दू इंग्लिश में है, उर्दू का ट्रांसलेट भी हो चुका है, पढ़ सकते हैं। कुछ में किस अंदाज के साथ यह तस्वीर किया है और क्या खूबसूरत अजीम किताब लिखी है जिसमें मेरे बाबू के करीम सल्लल्लाहु का पहला नंबर है। हज़रत ग्रामी अल्लाह तबारक तआला ने अपने बाबू के करीम सल्लल्लाहु को पहला मकाम मर्तबा अता फरमा दिया। सरापा हुस्न बन जाता है जिसके हुस्न का आशिक भला ऐ दिल हसी ऐसा भी है कोई हसीनों में। मेरे महबूब की लजपारी की क्या बात कर सकते हैं। मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु की खत्म नबूवत की बात हो रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक तआला ने हमें अदना सा सिपाही बनाया। अल्लाह के महबूब का जो खत्म नबूवत का अदना सा सिपाही जब बना दिया, जो अदना सा सिपाही होता है अल्लाह तआला उसको विलायत के मकाम अता फरमा देता है। जो अदना सा सिपाही होता है अल्लाह तबारक तआला उसको मकाम मर्तबे अता फरमा देता है। जो अदना सा सिपाही होता है अल्लाह तबारक तआला कायनात का रहनुमा बना देता है। मेरे हजूर शेखुल इस्लाम बल मुस्लिमीन की बातें हो रही थी। हजरत बहुत से हजरत सियालवी भी तशरीफ फरमा है, नक्शबंदी भी मौजूद है, शोरवर्दी हजरात भी मौजूद है, सब हमारे सरों के ताज हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम का आखिरत जो है और तमाम की इंतहा अल्लाह के महबूब करीम सल्लल्लाहु की दाते पाक तक जा रही है। सब अकीदा हक वाले हैं। मेरे हजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन साहिब रहमतुल्लाह अलैह आप सियालशीफ में तशरीफ फरमा है। जुम्मे का दिन है, जुम्मे की नमाज पढ़ी, आपने जो है अभी बाकी नवाफिल पढ़ने थे। एक बंदा आया, उसने कहा जनाब आप मुझे जानते हैं? पर मैं तारुफ कराऊं। उसने कहा जनाब मैं मिर्जाइयों का सबसे बड़ा जो है स्कॉलर हूँ, मिर्जाइयों का बड़ा अजीम मौलाना हूँ, उनका जो है बहुत बड़ा अल्लामा फामा हूँ, बड़ा मुनाजिर हूँ मैंने बड़े बड़े लोगों के साथ मुनाजिर किए, बड़े बड़े उलमा के साथ बातें की, बड़े बड़े पीरों के साथ मैंने जो है उनके कलाम किया, गुफ्तगू की, लेकिन कोई मेरे ऊपर से नहीं चढ़ सका। हमेशा लोगों को मैंने हिदाया, मैंने शिकस्त दिया है। मैंने आपका नाम सुना था कि ख्वाजा कमरुद्दीन साहबी जो बड़ी जो है अजमत वाले हैं, बड़े इल्लत वाले हैं। मैं आपके साथ कुछ सवाल जवाब करना चाहता हूँ। मेरे आपसे कुछ सवाल जवाब हैं। हजूर शेखुल इस्लाम गरीब रिबाद ने आपने इरशाद फरमाया कि मैंने 2 रकात नमाज़ नफल पढ़ने हैं, अगर मैं पढ़ लूँ तो उसके बाद जो बात होगी आपस में कर लूँगा। अब उसने कहा, उसने एक बात कही, उसने कहा कि उलमाए इस्लाम का ये तरीका कार है कि जब भी ऐसी बात हो जाती है बात को जो है आगे कर देते हैं। जब आपने ये बात सुनी तो आपने बताया अजीब किस्म की बात है, एक बात आपने बताई, आपने बताया अजीब किस्म की बात है। आपने ख्वाजा शमसुल आलम गरीब नवाज के रोज़े पाक की तरफ इशारा फरमाया। आपने फरमाया कि जो इस रोज़े के अंदर में आराम फरमा रहे हैं ना, हाँ जी, क़यामत के दिन तक लोग ये अल्लाह के महबूब के गुलामों के 50वीं जगह पर गुलाम है। अल्लाह के महबूब के 50वीं जगह पर गुलाम है। क़यामत के दिन तक लोग इनकी कब्रों को जूटता रहेगा, इनकी कब्रों की मिट्टियों को भी जूटता रहेगा। और तू उसके झूठे नबी की बात करता है जिसकी कब्र के ऊपर फटे भी नहीं पड़ता। आपने सिर्फ ये बात फरमाई।
आपने नफल नहीं कर جی بہت شکریہ اس وقت میں سرگودا میں 111 پل رمضان کالونی میں کر رہا ہے تو یہ قبلہ سید علم الدین شاہ صاحب میاں والی سے آئے ہیں وہ کتاب پڑھ رہے ہیں سوالات کرنے ہیں گفتگو کرنے بھی موقع ہے بعد میں موقع نہیں ملے گا آپ فرمائیں جو کچھ فرمانا چاہتے ہیں جو گفتگو کرنا چاہتے ہیں جو ملاقات کرنا چاہتے ہیں اس نے کہا جناب میرا گھر پورا ہو گیا ہے میرا گھر سمجھ آ رہی ہے نا سمجھ آ رہی ہے نا ہاں جی لیکن کوئی جذبات نظر نہیں آ رہے ہیں آخر تک جذبات ہے نا ہاں جی میں اس طریقے سے اپنے جذبات پیش کر سکتا ہوں آپ جو سب سے جذبات پورے کر سکتے ہیں سبحان اللہ آپ نے فرمایا کہ سوال کر اس نے کہا جناب میرا گھر پورا ہو گیا ہے آپ نے فرمایا تیرا گھر کیسے پورا ہو گیا اس نے کہا جناب جس وقت آپ نے فرمایا نا کہ اس قبر انور کے اندر کو جو اللہ کے معبود کے غلاموں 50 ہی جگہ پر آرام کر رہے ہیں کیا مطلب لوگ جن قبروں کو چومتا رہے گا ان کی قبروں کی مٹیوں کو بھی چومتا رہے گا مجھے سمجھ آ گئی کہ قادیانی جو جھوٹا نبی بنا ہوا ہے جو کاذب ہے کبھی اس کی قبر کو کسی نے بوسہ ہی نہیں دیا مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ کرم عباد کے عطا فرمائے مجھے ایسے کلمہ عطا فرمائے مجھے کلمہ عطا فرمائے پھر فرمایا پڑھو کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اب کلمہ جب پڑھ لیا اس کے بعد اس نے کہا کہ حضور میں نے 30 سال پوری زندگی میں 30 سال بڑی محنت کی ہے مرزائیت کے لیے بڑے جو ہے کام کیا میں نے قادیانیت کے لیے میں نے بڑے بڑے لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے میں نے بڑے بڑے امیر رئیس لوگوں کو جو ہے وہ قادیانیت کی طرف لے کر آیا میں نے بڑے بڑے لوگوں کو قادیانی بنایا لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے لوگوں کے دلوں میں غیب پیدا کر دیے لوگوں کے دلوں میں جو ہے مسلم اسلام کی جو نفرت پیدا کی میں نے میرا کیا بنے گا قبلہ شاہ صاحب کے میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا تھا یہ کہہ رہے تھے وہاں پہ کام کیا نا اس سے زیادہ اس کے ساتھ کام کرنا تبارک اللہ کے سارے گناہوں کی بخشش عطا فرمائے کتاب سن رہے ہو ویسے کہ جو بندہ اسلام قبول کرتا ہے ان الاسلام ینحج ما قبل ذلك جب بندہ اسلام قبول کرتا ہے اللہ تبارک اللہ پہلے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے ان الحج ینحج ما قبل ذلك جو بندہ خلوص دل کے ساتھ حج کرتا ہے اللہ تعالیٰ پہلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے تیرے گناہ کو معاف کر دیے لیکن اسلام کے لیے کام کر تو کہا جاتا ہے کہ 25 سال باقی زندگی اس نے اسلام کے لیے خوب کام کیا مرزائیت کا پہلے جانتا تھا اب اس کو معلوم تھا جو کمزوریاں تھی جو عیب تھی مرزائیت کے اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت توفیق عطا فرمائی حضرات گرامی یہ کیا بات تھی یہ کیا حضور شیخ الاسلام دلیل بات کی گفتگو تھی یہ آپ کی گفتگو سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو نکاح ولایت آپ کو عطا فرمائی تھی اس نکاح ولایت کا کمال تھا ہاں جی نکاح ولایت کا یہ کمال تھا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھی وہ اور ہوں گے جو پانی ملا کے پیتے ہیں جہاں قلم لگی بوتل ہلا کے پیتے ہیں کوئی تو بات ہے ساتھی کہ میں کھانے میں ضرور کہ میں کار دور دور سے آ کے پیتے ہیں قریب ہی میں کہتا ہونا خدا کی نعمت ہے میں کہتا قریب ہو تو یہ خدا تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہے سیاسی قریب ہے تو خدا تعالیٰ کی نعمت ہے سب کا اگر پیروں کا در قریب ہے تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے قریب ہی میں کہتا ہونا خدا کی نعمت ہے شاہکار میں دیکھا تو یہ وہ مقام رکھنے والی بات ہوتی ہے یہ مقام ولایت ہوتا ہے نظر کی جولانیاں نہ پوچھو نظر حقیقت میں وہ نظر ہے اٹھے تو بجلی فلا مانگے گرے تو کھانا خراب کر حضرات گرامی غوث-الدین مسجد کی بات کروں گا بات چلتے چلتے وہاں تک پہنچوں گا حضرت بلال حبشی تک پہنچوں گا اللہ اکبر جو عشق کا مرکز تھے جو عشق کا مثال تھے جو عشق کا نمونہ تھے جہاں پر عشق جو ہے اللہ کے معلوم کے کریم ستم کا عشق جہاں پر ٹھاٹھے مارتا تھا بھئی کون تھا بلال رنگ کا وہ کالا تھا پیشانی اس کی چھوٹی تھی ناک اس کی لمبی تھی عربی نہیں حبشی تھا عزیز نہیں بعید تھا خاندہ نہیں نہ خاندہ تھا پیسہ پاس ہے اس نے کہا نہیں لوگوں نے پوچھا پیسہ پاس ہے اس نے کہا نہیں عربی تجھے آتی ہے اس نے کہا نہیں پھر یہاں کیا کر رہے ہو اس نے کہا اللہ کے محبوب سے عشق کرنے کے لیے آیا ہوں ہاں جی بھائی کس کے ساتھ عشق ہے میرا اس کے ساتھ عشق ہے جس کے ساتھ رب تعالیٰ بھی محبت فرماتا ہے سبحان اللہ پھر انہوں نے کہا جو محبت کرتا ہے ہم اس کو مارتے ہیں جو محبت کا نام کر لیتا ہے ہم اس کو مارتے ہیں بھائی جو محبت کا کام کرتا ہے ہم اس کو مارتے ہیں آپ نے فرمایا مارو مارنے والے کئی مار کھانے والا اکیلا جب وہ مارتے مارتے تھک گئے تو آپ ہنس پڑے انہوں نے کہا تو ہنستا ہے تو پاگل تو نہیں ہے اس نے کہا
بڑا پاگل جو لڑکا پاس ہوتا ہے وہ ہنستا ہے, جو فیل ہوتا ہے وہ روتا ہے. تم نے مجھے مارا تھا محبت سے ہٹ جاؤں, تم نے مجھے مارا تھا محبت سے کاٹ جاؤں, تم مجھے مارا تھا محبت میں ناکام ہو جاؤں. تم جتنا مارتے ہو پھل اتر رہی ہے, بہ رہا ہے, ہڈی ٹوٹ رہی. وہ سونا یار دیکھ رہا ہے میرا کام بن رہا ہے, وہ دیکھو میرا سونا یار دیکھ رہا ہے میرا کام بن رہا ہے. آخر حدیث بات یار کو ملاتا ملاتا حسن گیا عشق کے پاس, یار گیا ناز کے پاس, شمع گیا پروانے کے پاس, پھول گیا غریب کے پاس, بلال گیا کملی والے آقا کے پاس. حسن نے پوچھا عشق سے, یار نے ناز سے, شمع نے پروانے سے, پھول نے غریب سے, اللہ کے محبوب نے بلال سے پوچھا بلال کیا ہوا ہے؟ آقا مار پڑی ہے. کیوں مار پڑی ہے؟ میرے سونے محبوب تیرے نام سے مار پڑی ہے. اب دل یہ کرتا ہے, شوق جتاتا ہے, شوق کی عقیدت یہ ہے, شوق کی محبت یہ ہے, وہ مارتے رہے, پھل اترتی رہے, پھول بہتا رہے, ہڈی ٹوٹتی رہے, آپ جب مسکراتے رہے اور میرا کام بنتا رہے, آپ مسکراتے رہے اور میرا کام بنتا رہے. ادھر علامہ اقبال دل تڑپی, فرمایا چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا, حبش سے اٹھا کے تم کو حجاز میں لایا. ہوئی اسی سے تیرے غم قدرے کی آبادی, تیری غلامی کے سب کے ہزار آزادی. بھائی چھٹا رہی آسمان تجھ سے ایک دم کے لیے, چھٹا رہی آسمان تجھ سے ایک دم کے لیے, کسی کے ذوق میں مدے تو سے دم کے لیے. بھائی جفا جو عشق میں ہوتی ہے جفا ہی نہیں, ستم نہ ہو تو محبت کا کچھ مدا نہیں. جفا جو عشق میں ہو تو وہ جفا ہی نہیں, کوئی ستم نہ ہو تو محبت کا کچھ مدا ہی نہیں. یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. پھر میرے محبوب نے نبادا تو یوں نبادا, خانہ کعبہ شریف میں فتح ہو جاتا ہے. جب حضرت مکہ فتح ہو جاتا ہے, میرے محبوب نے فرمایا بلال اذان دو. بلال نے کہا یا رسول اللہ, میں جب مدینہ پاک میں اذان دیتا تھا تو خانہ کعبہ شریف کی طرف منہ کرتا تھا. میں جب صحراؤں میں اذان دیتا تھا خانہ کعبہ شریف کی طرف منہ کرتا تھا. جب میں صحراؤں میں اذان دیتا تھا خانہ کعبہ شریف کی طرف منہ کرتا تھا. جب میں جنگلوں میں اذان دیتا تھا خانہ کعبہ شریف کی طرف منہ کرتا تھا. جب میں جو ہے صلح کے اندر اذان دیتا تھا خانہ کعبہ شریف کی طرف کرتا تھا. لیکن یا رسول اللہ اب تو خانہ کعبہ شریف میں کھڑے ہیں, ادھر بھی بوت ہے ادھر بھی بوت ہے, اب میں کہاں پر اذان دوں؟ فرمایا اب گئے بلال خانہ کعبہ شریف کی چھت کے اوپر چڑھ جا. خانہ کعبہ شریف کی چھت کے اوپر چڑھا. بڑے بڑے لوگ نیچے کھڑے ہیں, بڑے سونے جو ہے رنگوں والے نیچے کھڑے ہیں. وہ کالے رنگ والا غلام اوپر کھڑا ہے اور بڑی بڑی نسلوں والے قریشی اور جو قریش نیچے کھڑے ہیں. لیکن وہ بلال حبشی اوپر کھڑا ہے. بڑے بڑے پیسے والے نیچے کھڑے ہیں لیکن وہ مسکین بندہ اوپر کھڑا ہے. اس وقت جو ہے دنیا والوں نے بڑے بڑے دعوے کیے. کسی نے کہا کہ ہم نے لوہے کو بنایا, لوہے سے جہاز بنایا, آسمان کے اندر میں اڑا دیا. کسی نے کہا ہم نے لوہے سے جہاز بنایا, سمندر کے اندر میں بنا دیا. لیکن میرے محبوب محمد مصطفیٰ نے دعویٰ فرمایا ہم نے غلام زمین سے اٹھایا, فرش کے اوپر عرش کے اوپر بٹھا دیا. چمک اٹھا کے ستارہ تیرے مقدر کا, حبش سے اٹھا کے تم کو حجاز میں لایا. وہی اسی سے تیرے غم قدرے کی آبادی, تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی. چھٹا یہ آستہ تجھ سے ایک دم کے لیے. بھائی جفا جو عشق میں ہوتی ہے جفا ہی نہیں, بھائی ستم نہ ہو تو محبت کا کچھ مدا ہی نہیں. آخری بات کہہ کے میں جانا چاہوں گا. میرے محبوب تشریف فرما ہے, جبرائیل علیہ السلام سامنے بیٹھے ہیں. میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھوم گھوم کے دیکھ رہے ہیں. کبھی سرکار اقبال صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا نقشہ دیکھتے ہیں, کبھی میرے محبوب کی زلفوں کا جو زلف بری کا نظارہ کرتے ہیں. میرے محبوب نے پوچھا اے جبرائیل کیا بات ہے؟ آپ کی یا رسول اللہ تیرے چہرہ پاک کا, تیرے زلف بری کا نظارے کر رہا ہوں, آپ کی زلف پاک کو دیکھ رہا ہوں, آپ کے بال مبارک کو دیکھ رہا ہوں. اللہ کے محبوب نے فرمایا اے جبرائیل کیا بات ہے, میرے بالوں کو کیوں دیکھ رہا ہے؟ یا رسول اللہ میرے دل میں ایک سوال آتا ہے, آ کے رہ جاتا ہے. اور میں سوال کر جبرائیل یا رسول اللہ آپ کے سر اقدس کے اوپر بڑے سونے بال ہیں, بڑے سونے گھنگریالے قسم کے بال ہیں میرے سونے محبوب, بڑے سونے بال ہیں, بڑے چمکیلے بال ہیں. ہاں جی بڑے عظمتوں والے بال ہیں. عرش رک رک کے, ہوائیں رک رک کے اور حوریں رک رک کے, فرشتے رک رک کے اس کا نظارہ کر رہے ہیں. میرے محبوب سونے بال ہیں تیرے. یا رسول اللہ سوال یہ ہے کہ آپ کے سر اقدس کے اوپر کتنے بال ہیں؟ آپ کے سر اقدس کے اوپر کتنے بال مبارک ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہاں جی تھک گئے تو آخری باتوں کے اوپر چلا جاؤں گا. یا رسول اللہ آپ کے سر اقدس کے اوپر کتنے بال مبارک ہیں؟ کتنے بالوں کو جگہ لیا ہے کہ کتنے بال ہیں ہمارے سر کے اوپر؟ بھائی ہمیں گننے کی کیا ضرورت ہے, ہمارے بال کو فائدہ مند ہے. ہاں جی ہمیں تو ایسی بات نظر نہیں آتی کہ ہمارے بالوں کا کوئی مقام ہو, کوئی مرتبہ ہو, کوئی ان کی شان ہو. اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں یا رسول اللہ کے سر اقدس کے اوپر کتنے بال ہیں؟ اب اللہ کے محبوب نے فرمایا جبرائیل یہ تمہارا سوال ہے. اللہ کے محبوب نے فرمایا جبرائیل میرے سر اقدس کے اوپر 6 لاکھ بال ہیں. کتنے ہیں بال؟ 6
लाख बाल है। मेरे सर अक़दस के ऊपर कितने बाल हैं? 6 लाख बाल हैं। आखिर तक बात पहुंची है ना? कितने बाल हैं? 6 लाख बाल हैं। अब आगे में जिब्राइल अमीन ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, ये जो आपके सर अक़दस के ऊपर 6 लाख बाल हैं, इनका फायदा क्या है? अल्लाह अकबर। जिब्राइल अमीन, हाँ, ये वो फरिश्ता है जो अल्लाह के महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के पाक के लिए जो है मौके निकालता है, बख्शिश के मौके निकालता है, ऐसा अजीम फरिश्ता है। और या रसूल अल्लाह करीम उसके बाद आपके सर अक़दस के ऊपर जब 6 लाख बाल हैं, इनका फायदा क्या है? मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राइल अमीन, क़यामत वाले दिन इनका ये फायदा होगा कि एक एक बाल के सदके अल्लाह तबारक तआला 70 हज़ार वो बंदे जिनके ऊपर दोज़ख वाजिब हो चुकी होगी, एक बाल के सदके 70 हज़ार वो बंदे जिनके ऊपर दोज़ख वाजिब हो चुकी होगी, अल्लाह तबारक तआला एक एक बाल के सदके 70 हज़ार की बख्शिश नसीब फरमा देगा। अब हिसाब किताब लगाना आपका काम है। दांतों को लगे रहे अपने मोबाइल लगे रहे, उनको लेकर खोल के देखते रहे कहाँ तक पहुंचता है। 6 लाख